ہم نے اللہ سے نہیں کہا کہ ہمیں پیدا کرو پھر ہم اللہ کا شکر کیوں ادا کریں. بالکل یہی سوال میں نے غامدی صاحب سے بھی کیا تھا, انہوں نے اس کا جواب دیا, اور پھر اس میں نے کچھ ویلیو ایڈیشن بھی کی تھی. میری یوٹیوب کے پر آپ ویڈیو دیکھ لیں, اللہ نے مجھے میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا. اس ٹائٹل سے بھی ہے اور اس ٹائٹل سے بھی ہے, غامدی صاحب سے اللہ کے متعلق ایک مشکل سوال. تو اس کا لاجیکل آنسر دیتے ہیں ہم. قرآن اس کا جو آنسر دیتا ہے وہ تو دو ٹوک ہے, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا, وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کیونکہ وہ کریٹر ہے. اللہ نے تو اس سوال کو بین کیا ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ جو اللہ کی مرضی. اچھا اب آ جائیں لاجیکلی, چونکہ پورے قرآن کا ایک مقدمہ ہے نا, اللہ کا شکر میں کیوں ادا کروں. اس لیے میرے بھائی, آج بھی اگر آپ کو کوئی یہ آفر کرے, پہلے تو چھوڑ دیں کہ تم اپنی 50-60 سال کی زندگی میں بس یہ ایک موٹی موٹی چیزوں کا خیال رکھ لو, روزانہ 5 وقت کی نماز ہے, رزق حلال اور حرام میں فرق کرنا ہے, شریعت کی چند ایک پابندیاں ہیں, سیکس ڈسپلن ہے جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم کوڑ کوڑ کے زندگی نہ گزاریں, ایک ہارمونی کے ساتھ زندگی گزاریں. تو پھر ہمیشہ کی زندگی تمہیں دوں گا جس میں تمہیں موت نہیں آئے گی, کوئی پریشانی نہیں آئے گی, کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا, اور تمہاری مرضی کی زندگی ہوگی. یہاں تو تم 5 مرلے کے پلاٹ کی خاطر ذلیل ہوتے ہو, اور وہاں پہ سب سے آخر میں جو دوزخ سے نکال کے جنت میں جانے والا جنتی ہے, بخاری مسلم میں آیا, اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. پلانٹ ارتھ جس کا صرف سرکمفرنس ہی 40,000 کلومیٹر ہے, یعنی آپ یہاں سے چلیں نا تو 40,000 کلومیٹر کے بعد آپ واپس یہاں پہنچتے ہیں. اس سے 10 گنا بڑی جنت سب سے چھوٹے جنتی کو ملے گی جس نے آخر میں جنت میں داخل ہونا ہے, اپنا لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے. اور جس نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا ہے, یا جس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر حاوی ہوں گی, اس نے جانا ہے, اس کی تو جنت کا کوئی امیجن نہیں. تو میرا خیال ہے دنیا میں کوئی انسان نہیں جو یہ آفر قبول نہ کرے, کیونکہ انسان کی دل میں جو اللہ نے شہوات کی اٹریکشن اور محبت رکھ دی ہے, وہ اس کی متقاضی ہے کہ وہ اپنی اس ٹیسٹ کو ختم نہیں کرنا چاہتا. کس کی خواہش ہے کہ وہ اچھا کھانا نہ کھائے اور ہمیشہ کھاتا رہے مرتے دم تک؟ دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے. کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے, بیماریاں ہو جائیں تو خریدنے کی قوت کے باوجود آپ کھا پی نہیں سکتے. دنیا میں ارب پتی لوگ ہیں جو نمک مرچ والا کھانا بھی نہیں کھا سکتے, معدہ اجازت نہیں دیتا. اللہ نے سب کو بیلنس رکھا ہوا ہے, کسی کو ایک معاملے میں اوپر کیا تو دوسری طرف سے اس کی آواز نکال دی ہے. آپ کو میں پاکستان میں اس وقت امیر ترین لوگ کئی ایسے بتا سکتا ہوں جو پیمپر باندھتے ہیں, اور ان کی لوگ گاڑیوں کے اوپر, ان کے جہازوں کے اوپر, ان کی دولتوں پہ, ان کے پلاٹس پہ رش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. تو انسان کی کیا اوقات ہے؟ لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے, آخرت میں پیشاب ہے ہی نہیں. صحیح مسلم کا آپ جنت والا چیپٹر پڑھ لیں, اور مشکات شریف میں آپ کو 30 جلد میں جنت سے متعلق ساری احادیث بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, باقی کتابوں سے ملیں گی کہ جنت میں خوشبودار ڈکار آئے گی اور کھانا ہضم. پیشاب کرنے کی جو تکلیف ہے نا, یہ بھی نہیں انسان کو اٹھانی پڑے گی, کیونکہ جنت میں تکلیفیں آئی نہیں ہیں. اور جنت میں آپ کا پیٹ کا بھرنا نہ بھرنا یہ آپ کی مرضی سے ہے. آپ لذت کے لیے کھائیں گے. دنیا میں تو آپ لذت والی چیز تھوڑی دیر کھائیں تو پھر پیٹ جواب دے جاتا ہے. نہیں, جنت کی کسی نعمت کو فنا نہیں ہے. آم توڑ کے کھائیں گے پھر آم دوبارہ اگ جائے گا اسی وقت ہی, کسی چیز نے ختم نہیں ہونا. اتنی بڑی بڑی نے, اور سب سے بڑی بات کن فیکون, جو اللہ کی کوالٹی ہے وہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس حوالے سے دے دے گا کہ اس کی خواہشات کی تکمیل ہوگی جنت میں. جو خواہش کرے گا, جو سوچے گا اس کے سامنے آ جائے گا. یہ تو کوالٹی صرف اللہ کی ہے, لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی وہاں پہ دے دے گا. تو یہ کتنا سستا سودا ہے, چند سالوں کی زندگی دے کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لینا.
نہ ختم ہونے والی۔ تو اب مجھے بتائیں، اس اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل نہیں کرتا کہ جو اکیلا تھا، کسی کو نہ بھی پیدا کرتا، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، اس کا پہلا احسان کہ اس نے پیدا کیا، اس کے بعد ایک آفر رکھی، اتنی زبردست قسم کی آفر۔ ہونا تو چاہیے تھا 1 ارب سال کی زندگی کے لیے 1 کروڑ سال تو یہاں مشقت کروائی جاتی دنیا میں، لیکن اس نے چند سال کی مشقت مانگی، اور وہ بھی مشقت نہیں ہے، نارمل لائف ہے، بس صرف لائف کا ڈسپلن ہے، اور ہمیشہ کی زندگی دے دی۔ تو جو اللہ اکیلا ہونے کے باوجود اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو آفر دے کہ آؤ میں تمہیں وہ کوالٹیز دوں گا جو میری کوالٹیز ہیں۔ موت کسے نہیں آتی؟ اللہ کو۔ انسان کو بھی موت نہیں آئے گی۔ دیکھیں نا، یہ تھوڑی بات ہے، دنیا میں موت آنی ہے نا، جنت میں موت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جہنم اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور ندا کی جائے گی جنتیوں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، بے فکر ہو کے زندگی گزارو۔ اور جہنمیوں کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، تم بھی اس تکلیف میں زندگی گزارو۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ آمین۔